السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک جملہ ہے جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انسان آزاد پیدا ہوتا ہے لیکن ہر جگہ وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ یہ الفاظ ہیں ژان ژاک روسو کے، ایک ایسا مفکر جس کے خیالات نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج ہم پروفیسر ڈاکٹر احمد علی بروہی کے ایک بہت گہرے تجزیے کی روشنی میں روسو کے فلسفے کی تہوں میں اترنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ جن زنجیروں کی بات کر رہا تھا وہ آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہیں لیکن شاید ہمیں نظر نہیں آتی۔ بالکل، اور یہی سب سے اہم سوال ہے۔ ہمارا مقصد یہاں صرف تاریخ کا سبق دہرانا نہیں ہے، بلکہ ڈاکٹر بروہی کے تجزیے کے ذریعے اس آئینے کو دیکھنا ہے جو روسو نے ہمیں دکھایا تھا۔ روسو نے ایک طرح سے انسانیت کے سوئے ہوئے ضمیر پر دستک دی تھی۔ اس کا بنیادی پیغام تھا کہ بھئی حقیقی آزادی تبھی ممکن ہے جب لوگ خود ان اصولوں کو بنائیں جن کے تحت وہ جینا چاہتے ہیں۔ تو آئیے اس فکر کی گہرائی کو چھوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آج ہمارے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہر کہانی شروع ہوتی ہے۔ آخر یہ ژان ژاک روسو تھا کون؟ ڈاکٹر بروہی نے اپنے مضمون میں اسے انسانی آزادی کی آواز کہا ہے، جو کوئی معمولی لقب تو نہیں ہے۔ اور یہ لقب اس پر پوری طرح سجتا بھی ہے۔ ژان ژاک روسو وہ 18ویں صدی کا ایک فرانسیسی مفکر تھا، لیکن وہ صرف ایک فلسفر نہیں تھا، وہ ایک باغی تھا، ایک انقلابی سوچ کا مالک تھا۔ مطلب ایک ایسی دنیا میں جہاں بادشاہت اور اشرافیہ کا راج تھا، اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ طاقت کا اصل سرچشمہ حکمران نہیں بلکہ عوام ہیں۔ اس کا سب سے مشہور کام سوشل کانٹریکٹ، اس کا پہلا جملہ ہی وہ ہے جو آپ نے شروع میں کہا۔ یہ کتاب تو ایک طرح سے جدید جمہوریت کا منشور بن گئی۔ اور اس سے بھی زیادہ دھماکہ خیز بات جو اس نے کہی وہ یہ تھی کہ انسان فطرت کے لحاظ سے اچھا پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ معاشرہ ہے جو اسے خراب کر دیتا ہے۔ یہ تو اس وقت کی ہر مذہبی اور سیاسی سوچ کے خلاف ایک کھلا چیلنج تھا، ہے نا؟ بالکل، اور یہی اس کے پورے فلسفے کی بنیاد ہے۔ اس سے پہلے تو زیادہ تر مفکرین یہ مانتے تھے کہ انسان فطرتاً خود غرض ہے اور اسے قابو میں رکھنے کے لیے سخت قوانین چاہیے۔ روسو نے اس پوری سوچ کو آپ کہہ لیں کہ الٹ دیا۔ اس نے کہا کہ انسان اپنی فطری حالت میں، جسے وہ اسٹیٹ آف نیچر کہتا ہے، نیک، ہمدرد اور آزاد ہے۔ یہ معاشرہ، اس کے ادارے، اس کی بنائی ہوئی اونچ نیچ ہے جو ہم میں لالچ، حسد اور حکمرانی کی ہوس پیدا کرتی ہے۔ یہیں سے بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سب فطرتاً اچھے اور نیک پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہمارے معاشروں میں اتنی برائی، اتنی ناانصافی کیوں ہے؟ اس کی جڑ کہاں ہے؟ ڈاکٹر بروہی کے تجزیے میں اس تشخیص کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر بروہی اس نقطے کو بہت خوبصورتی سے کھولتے ہیں۔ روسو کے مطابق یہ سارا المیہ اس وقت شروع ہوا جب ایک انسان نے زمین کے ایک ٹکڑے کے گرد لکیر کھینچی اور کہا یہ میرا ہے، اور باقی لوگوں نے اس کی بات مان لی۔ یہ تھا نجی ملکیت کا تصور۔ ایک منٹ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو کیا روسو یہ کہہ رہا تھا کہ پیسہ یا زمین بذات خود مسئلہ نہیں، بلکہ یہ میرا ہے کہنے کا خیال، وہ خیال تمام خرابی کی جڑ ہے؟ بالکل یہی، کیونکہ جیسے ہی میرا اور تمہارا کا تصور آیا، وہیں سے عدم مساوات نے جنم لیا۔ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ آ گیا، کچھ کے پاس کم۔ اس سے طبقاتی نظام پیدا ہوا، امیر اور غریب، مالک اور غلام۔ اور روسو کہتا ہے کہ یہ عدم مساوات فطری نہیں، انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ فطرت نے تو ہم سب کو برابر پیدا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا مسئلہ ہوا نجی ملکیت سے پیدا ہونے والی عدم مساوات، لیکن عوام اس نظام کو قبول ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہ روسو کی تشخیص کا دوسرا اور تیسرا نقطہ ہے جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا نقطہ یہ کہ معاشرہ اپنے قانونوں، اپنی روایات کے ذریعے ہماری فطری آزادی کو دبا دیتا ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ کیسے سوچنا ہے، کیا پہننا ہے۔ ہماری فطری اچھائی کو اصولوں کے پنجرے میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ اصول اور قانون عوام خود نہیں بناتے۔ زیادہ تر معاشروں میں ایک چھوٹا طاقتور طبقہ، اشرفیہ، یہ فیصلے کرتا ہے، اور وہ ایسے قانون بناتے ہیں جو ان کے اپنے مفادات کا تحفظ کریں۔
تو عوام تو بس ماننے پر مجبور ہیں۔ جی، یہی وہ پوشیدہ زنجیریں ہیں جن کا ذکر روسو بار بار کرتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ اگر ہم سب ان زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں تو ہمیں یہ نظر کیوں نہیں آتی؟ مطلب اگر کسی کو بیڑیاں پہنائی جائیں تو اسے احساس تو ہوگا، ہم اس جبر کو روزمرہ کی زندگی میں محسوس کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی کئی نفسیاتی اور سماجی وجوہات ہیں۔ ڈاکٹر بروہی نے اس کی بہت اچھی وضاحت کی ہے۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم ان زنجیروں کو معمول سمجھنے لگتے ہیں۔ جب ایک ظالمانہ نظام نسلوں تک چلتا ہے نا، تو لوگ اسے زندگی کی حقیقت مان لیتے ہیں۔ وہ ظلم کو روایت سمجھتے ہیں، جبر نہیں۔ اچھا، یعنی غلامی کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ آزادی لگنے لگتی ہے؟ جیسے کوئی شخص جو ساری زندگی ایک تاریک کمرے میں رہا ہو، اسے روشنی سے ڈر لگنے لگے؟ بالکل، یہی مثال ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اطاعت اور آزادی میں فرق کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ طاقتور کی بات ماننا ہی عقل مندی ہے، جبکہ روسو کہتا ہے کہ طاقت کے آگے جھکنا مجبوری ہے، کوئی اخلاقی انتخاب نہیں۔ حقیقی آزادی تو ان قوانین کی اطاعت کرنے میں ہے جو ہم نے اجتماعی طور پر اپنی مرضی سے خود پر لاگو کیے ہوں۔ اور یقیناً اشرافیہ بھی تو اس میں اپنا کردار ادا کرتی ہوگی کہ یہ زنجیریں نظر نہ آئیں۔ یقیناً، یہ تیسری اور سب سے خطرناک وجہ ہے، حکمران طبقہ۔ وہ اپنی طاقت کو چھپانے میں بہت ماہر ہوتا ہے۔ وہ اپنے ذاتی مفادات کو قومی مفاد یا عوامی بھلائی جیسے خوبصورت نام دے کر پیش کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا بیانیہ بناتے ہیں جس سے عوام کو لگتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ یہ نظریاتی کنٹرول سب سے مضبوط زنجیر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر یہ زنجیریں اتنی پوشیدہ اور گہری ہیں تو ان کو پہچاننے کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا؟ ڈاکٹر بروہی کے مضمون میں اس حوالے سے کچھ عملی نکات بھی ہیں۔ جی بالکل، روسو صرف مسئلہ بیان نہیں کرتا، وہ اسے سمجھنے کے اوزار بھی دیتا ہے۔ ڈاکٹر بروہی نے اسے 4 اہم سوالات میں سمیٹا ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ ہم خود سے یہ سوال پوچھیں، ہمارے ملک میں قانون کون بناتا ہے؟ کیا یہ قوانین عوام کی اجتماعی مرضی سے بن رہے ہیں یا کوئی چھوٹا گروہ انہیں ہم پر مسلط کر رہا ہے؟ اگر جواب دوسرا ہے تو نظام غیر منصفانہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ فطری اور مصنوعی ضرورتوں کے بارے میں ہے۔ یہ بہت دلچسپ لگتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت گہری نفسیاتی بات ہے۔ روسو کہتا تھا کہ ہمیں اپنی خواہشات کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ کچھ ضرورتیں فطری ہوتی ہیں جیسے کھانا پینا، تحفظ، لیکن معاشرہ ہم میں ہزاروں جھوٹی اور مصنوعی خواہشات پیدا کرتا ہے، جیسے سٹیٹس، مہنگے فون، برانڈڈ کپڑے۔ بالکل، دوسروں سے بہتر نظر آنے کی نہ ختم ہونے والی دوڑ۔ یہ وہ ضرورتیں نہیں جن کے ساتھ ہم پیدا ہوئے تھے، اور ان جھوٹی خواہشات کو پورا کرنے کی دوڑ میں ہم اصل خوشی اور آزادی سے دور ہو کر ان چیزوں کے غلام بن جاتے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنی خواہشات کی لسٹ بنا کر سوچنا ہوگا کہ اس میں سے کیا واقعی میری ضرورت ہے اور کیا وہ جو مجھے اشتہاروں نے سکھائی ہے۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے؟ تیسرا طریقہ ہے سماجی زنجیروں کو براہ راست تلاش کرنا۔ ہمیں اپنے ارد گرد کھلی آنکھوں سے دیکھنا ہوگا۔ کیا معاشرے میں امیر اور غریب کی خلیج بڑھ رہی ہے؟ کیا انصاف امیر اور غریب کے لیے الگ الگ ہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سماجی زنجیریں نہ صرف موجود ہیں بلکہ بہت مضبوط ہیں۔ اور آخری نقطہ اجتماعی خواہش یا جنرل ول کو سمجھنے کے بارے میں ہے۔ یہ روسو کے فلسفے کا ایک بہت مشہور لیکن تھوڑا مشکل تصور سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن اسے آسان لفظوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ جنرل ول کا مطلب ہے وہ مشترکہ بھلائی یا مفاد جو تمام شہریوں کے لیے ہو۔ یہ کسی ایک فرد یا گروہ کی ذاتی خواہشات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کی اجتماعی اور حقیقی خواہش ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ جی، جیسے اگر ایک محلے میں ہر کوئی چاہے کہ اس کے گھر کے سامنے سڑک بنے، یہ تو ہوئی سب کی ذاتی خواہش، ول آف آل۔ لیکن اجتماعی خواہش جنرل ول یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے ایک ہسپتال بنے جو سب کے کام آئے۔ ایک منصفانہ معاشرہ ہمیشہ اجتماعی بھلائی کو ترجیح دیتا ہے۔ تو مسئلہ بھی واضح ہے اور اسے پہچاننے کے طریقے بھی، لیکن یہ سب جان کر تھوڑی مایوسی بھی ہوتی ہے۔ کیا روسو نے اس کا کوئی حل بھی پیش کیا؟ نہیں، روسو کا فلسفہ مایوسی کا نہیں بلکہ امید اور عمل کا ہے۔ اس کا سب سے بڑا حل تھا ایک نیا سماجی معاہدہ۔ اس کا کہنا تھا کہ پرانے غیر منصفانہ معاہدے کو پھاڑ کر پھینک دو۔
عوام کو خود مل کر بیٹھنا چاہیے اور باہمی رضامندی سے ان اصولوں کا فیصلہ کرنا چاہیے جن پر وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ حکومت عوام کی خادم ہونی چاہیے، آقا نہیں۔ لیکن اس نئے سماج کے لیے شہری کیسے تیار ہوں گے؟ اس کے لیے تو لوگوں کی سوچ کا انداز بدلنا پڑے گا، جو صدیوں سے اطاعت کے عادی ہیں۔ بالکل، اور اسی لیے روسو کے نزدیک اس انقلاب کا دوسرا سب سے اہم ستون تعلیم تھی۔ اس کی مشہور کتاب ایمیل کا مرکزی خیال یہی تھا کہ تعلیم ایسی ہو جو بچوں کے فطری تجسس کو ابھارے۔ تعلیم کا مقصد صرف اطاعت سکھانا اور رٹا لگوانا نہیں، بلکہ سوال کرنا، تنقیدی سوچ پیدا کرنا سکھانا ہے۔ ایک آزاد معاشرہ صرف آزاد سوچ رکھنے والے شہریوں سے ہی بن سکتا ہے۔ اس امیر اور غریب والی بات پر واپس آتے ہیں۔ کیا روسو کے پاس معاشی عدم مساوات کا کوئی عملی حل تھا؟ اس کا حل بہت عملی تھا۔ روسو کا ماننا تھا کہ بہت زیادہ معاشی فرق ایک اخلاقی معاشرے کی تشکیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس نے ایک بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ ایک ریاست میں کوئی شہری اتنا امیر نہ ہو کہ وہ دوسرے کو خرید سکے اور کوئی اتنا غریب نہ ہو کہ وہ خود کو بیچنے پر مجبور ہو جائے۔ مطلب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکیں۔ اور آخر میں اس سب میں عام شہری کا اپنا کیا کردار ہے؟ اس کا آخری اور شاید سب سے اہم حل تھا فعال شہریت۔ روسو کے مطابق آزادی خاموش تماشائیوں کو نہیں ملتی، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ ایک آزاد معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ شہری سیاسی عمل میں حصہ لیں، سوال کریں، حکمرانوں کو جواب دہ بنائیں۔ اگر عوام غیر فعال اور خاموش ہو جائیں تو آمریت کے لیے راستہ خود بخود ہموار ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر بروہی کے تجزیے کے اس حصے کی طرف جہاں وہ روسو کے ان خیالات کا اطلاق موجودہ پاکستان کے حالات پر کرتے ہیں۔ یہ بہت غور طلب حصہ ہے۔ جی، اور ڈاکٹر بروہی کا تجزیہ بہت چشم کشا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اگر روسو کے فلسفے کی روشنی میں دیکھیں تو پاکستان میں ایک حقیقی سماجی معاہدے کی شدید کمی نظر آتی ہے۔ یہاں قوانین اور پالیسیاں اکثر عوام کی اجتماعی خواہش کے بجائے ایک چھوٹی سی اشرافیہ کے مفادات کو تحفظ دیتی ہیں۔ اور عدم مساوات کے بارے میں کیا؟ روسو نے کہا تھا کہ یہ انسان کی بنائی ہوئی ہے۔ کیا ڈاکٹر بروہی پاکستان میں بھی ایسا ہی دیکھتے ہیں؟ جی، ڈاکٹر بروہی یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے مطابق پاکستان میں جو شدید معاشی اور سماجی عدم مساوات ہے وہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ پیدا کی ہوئی ہے۔ یہاں جاگیردار، بڑے صنعت کار اور سیاسی خاندانوں نے مل کر ایک ایسا مصنوعی نظام قائم رکھا ہے جو وسائل کو عوام تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ اور ہمارا تعلیمی نظام، وہ تو بچوں میں تجسس پیدا کرنے کے بجائے اسے ختم کرتا ہے۔ بالکل۔ اور پھر بروہی اسے روسو کے نظریات سے جوڑتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی نظام روسو کے فلسفے کے بالکل برعکس چل رہا ہے۔ یہاں اطاعت اور رٹا لگانے کو ایک خوبی سمجھا جاتا ہے۔ ایسا نظام آزاد شہری نہیں بلکہ فرمانبردار رعایا پیدا کرتا ہے۔ اور آخر میں عوام کا کردار، یہ سب سے تکلیف دہ سوال ہے۔ ان کے تجزیے کا نچوڑ یہی ہے کہ یہاں عوام بڑی حد تک غیر فعال ہیں۔ لوگ ناانصافی کی شکایت تو کرتے ہیں لیکن اس نظام کو بدلنے کے لیے منظم اجتماعی جدوجہد نہیں کرتے۔ اپنے حقوق کے لیے متحد ہو کر کھڑے ہونے کا کلچر بہت کمزور ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں روسو کی فکر آج ہمارے لیے سب سے زیادہ متعلقہ ہو جاتی ہے۔ تو آج کے اس گہری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان فطرتاً نیک اور آزاد پیدا ہوتا ہے۔ حقیقی آزادی صرف ان قوانین کی پیروی میں ہے جو عوام نے خود بنائے ہوں، اور انصاف کے لیے مساوات لازمی ہے۔ یہ روسو کے وہ بنیادی پیغامات ہیں جو 300 سال بعد بھی اتنے ہی تازہ ہیں۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک آخری سوچ، روسو کا حتمی پیغام مایوسی کا نہیں بلکہ ذمہ داری کا ہے۔ وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آزادی صرف ایک حق نہیں بلکہ ایک فرض بھی ہے، ایک ایسی ذمہ داری جسے نبھانے کے لیے ہمت، اتحاد اور اخلاقی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ ایک منصفانہ معاشرہ بنانے کی اصل طاقت حکمرانوں کے پاس نہیں بلکہ عوام کی اس اجتماعی مرضی میں پوشیدہ ہے۔ تو اصل طاقت عوام کے پاس ہی ہے، لیکن صرف اس صورت میں جب وہ متحد ہوں اور اپنی طاقت کو پہچانیں۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جی، اور اب سوچنے کی بات یہ ہے، اور یہ سوال میں سننے والوں کے لیے چھوڑ رہا ہوں، کہ اس اجتماعی مرضی کو جو کہیں سوئی ہوئی ہے اسے بیدار کیسے کیا جائے؟